إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منهما عززته. وقال الشاعر مت کر خاک کے پتلے پہ غرور بے نیازی، مت کر خاک کے پتلے پہ غرور بے نیازی، خود کو خود ہی میں جان کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی بزرگی وحدانیت الوہیت اس اللہ خالق کائنات کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ حضرات کی جان ہے. ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقائے دو جہاں پیغمبر آخر الزمان سرور کونین سید البشر سید الرسل سید الانبیاء تاجدار انبیاء وادی بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا. لاکھوں کروڑوں سلام ہوں نبی رحمت علیہ السلام کے صحابہ پر، امت کے واعظین پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین اکرام پر، محدثین پر، مبلغین پر، فقہا پر،
ادیبوں پر، شہیدوں پر، علماء پر کہ جن کی کوششوں کاوشوں کے بعد اسلام صحیح سالم میرے اور آپ حضرات تک پہنچا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کے بعد جب انسان کو بنایا تو اس کو اس کا مقصد، اس کا ہدف بتایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ میری عبادت کرنا ہے، تمہارا کام میری عبادت کرنا ہے، اس کا تجھ کو صلہ دیا جائے گا۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، بابا کائنات، بابا بشر سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اللہ رب العزت نے آسمان پر موجود، عرش پر موجود ہر کسی کو یہ حکم دیا کہ میں نے اس کو بنایا ہے، میری تخلیق پر اس کو سجدہ کرو، میں تجھے حکم دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کے سارے معزز فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دنیا کائنات کے پہلے انسان بابا کائنات سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن وہاں فرشتوں کے بیچ ایک موجود جس کا نام ابلیس ہے، اس نے اپنی عبادتوں پر غرور کیا، فخر کرتے ہوئے، اپنی تخلیق پر فخر کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، کیا میں مٹی کے بنے ہوئے کو سجدہ کروں؟ میں اس سے اعلیٰ ہوں، بہتر ہوں، طاقتور ہوں، کیا میں اس مٹی کے بنے ہوئے پر کو سجدہ کروں؟ اللہ رب العزت نے اس کے اس کفر سے، اس کے اس انکار کرنے سے اس کو الشیطان الرجیم، مردود کا لقب دیتے ہوئے عرش معلیٰ سے دھکے دے کر نکالا، ذلیل و خوار۔ اس وقت ایک بات طے ہوئی، اس نے کہا کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میں تیری اس طرح کی بنائی ہوئی مخلوق انسان کو ورگلاؤں گا، تیری طرف آنے سے روکوں گا۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر ایک بات کہی کہ تم اپنی کوشش کر لے، جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ساتھ چلے جائیں گے، ان کو تیرے ساتھ کل قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، جو میرے ہوں گے وہ تیرے راستے پر نہیں چلیں گے۔ اب وہاں پر یہ بات طے ہو گئی۔ اب شیطان ابلیس ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے، ہر موڑ پر یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو اللہ کے قریب نہ ہونے دیا جائے، اس کو روکا جائے، نیکی کرنے سے، نیکی کے اعمال سے اس کو روکا جائے۔ حضرات، جب شیطان اپنی کوششیں کرتا ہے کہ یہ مسلمان، یہ انسان نیکی کا کام نہ کرے، اللہ رب العزت کی بندگی نہ کرے، تو وہ مسلمان پھر بھی اپنے ایمان کے بلبوتے پر وہ نیکی کر لیتا ہے، شیطان ناکام ہو جاتا ہے، وہ اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، وہ کہتا ہے اب تو نے یہ نیکی کر لی ہے، میں اس کو ضائع کرواؤں گا۔ وہ ضائع کیسے کرواتا ہے؟ اس مسلمان انسان کے دل میں ایک چنگاری کا سر اٹھاتا ہے جس کا نام ریاکاری اور تکبر کہا جاتا ہے۔ جس کو تکبر نامی ایک سوچ کا سر اٹھاتا ہے کہ یہ سوچ اٹھے
کہ جس کے بارے میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تکبر کی وجہ سے، کسی انسان کی تکبر کرنے کی وجہ سے، غرور کرنے کی وجہ سے، ریاکاری کرنے کی وجہ سے اس انسان کے سارے اعمال ضائع کرتا ہے۔ اسی اسنا میں وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر تکبر کی آگ بھڑکائی جائے۔ تکبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کہا متکبر شخص، تکبر کرنے والے کے بارے میں؟ میں نے خطبہ جمعہ کے متصل بات قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، کہ ان لوگوں کو کہا جائے گا جو متکبر ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، زعم کرتے ہیں، ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ چلو اس دوزخ میں چلے جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ، ہمیشہ اس کے اندر رہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، اور متکبروں کا، تکبر کرنے والے کا یہی ٹھکانہ۔ حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر ہے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر نام کس چیز کا ہے کیا؟ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے الکبرین، اس کا معنی ہے گندک، اور کہا جاتا ہے یہ جو چیز ہے گندک، اس کی یہ جو خوبی ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگ کو اپنی طرف بڑی تیزی سے کھینچتی ہے۔ اگر کسی چیز میں آگ میں ڈال دی جائے تو آگ بھڑک جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آگ کے پاس پڑی ہو تو آگ اس کو بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ الکبر سے ہی تکبر نکلا ہے، لفظ تکبر نکلا ہے، کہ جو تکبر ہے وہ انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے، انسان کو جہنم کی طرف دھکیلتا ہے، آگ کی طرف دھکیلتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا، اس کی تعریف میں کہا، تکبر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تکبر کیا ہے؟ کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت ہی عظیم سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا، اونچا سمجھنا، اور لوگوں کے سامنے ایسے اقوال، ایسے افعال، ایسی باتیں، ایسے کام پیش کرنا جس سے یہ ثابت ہو کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں بڑی پہنچی سرکار ہوں، میں بہت پہنچا ہوا شخص ہوں، جبکہ انسان کی حقیقت ایسے نہ ہو۔ حالانکہ انسان کی حقیقت ویسی نہیں ہے جیسا وہ سوچتا ہے۔ وَإِنزَالُهَا فَوْقَ مَنزِلِهَا، تکبر کی تعریف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے مقام دیا ہے انسان کو، اس مقام سے ہٹ کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اس سے ہٹ کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، یہ تکبر ہے۔ اور شریعت نے اس کی کیا تعریف کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ فی مثقال حبۃ من خردل من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہو۔ صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے کہ تکبر رائی کے برابر بھی جس کے دل میں ہوا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اے اللہ کے نبی، ہم اچھا سمجھتے ہیں، ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نئے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے۔ اگر اس طرح اپنے آپ کو اچھا بنا کر رکھنا، اچھا سمجھنا، اگر یہ تکبر ہے تو ہم پھر سارے جہنمی ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں وضاحت کیجیے، ہم پریشان ہیں، کیا یہ تکبر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کیا کی تکبر کی؟ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ جمیل ہے، اللہ جمیل ہے، بے شک اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا لباس پہنو، اچھا جوتا پہنو، نہا دھو کر رہا کرو، ہر وقت باوضو پاک رہا کرو، یہ اللہ رب العزت پسند ہے۔ ولکن الکبر، لیکن کبر، تکبر، بطر الحق وغمط الناس، دو چیزیں، بطر الحق، تکبر کیا ہے؟ بطر الحق،
حق بات کو جھٹلا دینا، وغمت الناس، اپنے سے نچلے طبقے کے انسان کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے، اس چیز کو تکبر ہے۔ حضرات، سب سے پہلے لفظ باطل الحق وغمت الناس، نئے کپڑے نیا جوتا پہنا تکبر نہیں ہے، خوبصورتی ہے۔ مسلمان کا یہ شیان شان ہے، وہ اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، ہاں، لیکن اچھا جوتا اچھا لباس پہن کر اس شخص کو تانے دینا، اس شخص کے ساتھ نظریں نہ ملانا، اس کے اوپر ہاتھ رکھنا کہ میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، میں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، جس کے پاس یہ چیزیں مہیا نہیں ہیں، وغمت الناس، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اپنے آپ کو اچھا بنا کر رکھنا یہ تکبر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت پسندیدہ سب ہے۔ اب باطل الحق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا۔ بھائیو توجہ کیجیے گا، یہ ہم میں سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ یہ غلطی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں جس کا تہبند، جس کی شلوار، جس کا کپڑا گھٹنوں سے نیچے ہوا، ٹخنوں سے نیچے ہوا، اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھے گا بھی۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تکبر کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کا تکبر کی وجہ سے کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں کرتے، ہم ویسے ہی نیچے کرتے ہیں، ہم تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں کرتے۔ یہ ایسی بات کر کے وہ ان الفاظ کو بھول جاتے ہیں کہ باطل الحق کی، حق بات کو جھٹلا دینا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مرد کی یہ شیان شان ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھے، اگر پینٹ پہنی ہے تو اس کو فولڈ کر دے، کیونکہ انسان مرد اور خواتین کے اندر فرق ہونا چاہیے، فرق ظاہر ہونا چاہیے۔ اب خواتین ہیں، ان کو پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھ اور پاؤں پر بھی پردہ کرنا ہے، ان کو بھی کسی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، لیکن مردوں کو ان کے برعکس عمل کرنے کا کہا گیا ہے، ان کی مخالفت کرنے کا کہا گیا کہ مرد اپنے ہاتھ بھی ننگے رکھیں گے اور اپنے پاؤں جو ٹخنے ہیں ان کو بھی ننگا رکھیں گے، پاؤں کو بھی ننگا، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے کرنا، یہ تکبر کی علامت، باطل الحق، حق بات کو جھٹلا دینا۔ آج اگر کسی بھائی کو یہ کہیں کہ داڑھی رکھ لو، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مرد کی شیان شان یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھے، داڑھی کو معاف کر دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تکبر کی وجہ سے نہیں کاٹتے، ہمارا دل نہیں مانتا، ویسے ہی ہم کاٹتے ہیں، ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے، ہاں ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے، ہم نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی ہم کٹوا لیتے ہیں، یہ تکبر کی وجہ سے نہیں کٹواتے۔ بھائیو، باطل الحق کی، حق بات کو جھٹلا دینا، کسی بھی نظریے سے جھٹلا دینا، کسی بھی سوچ سے جھٹلا دینا، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اس انسان کا بھلا ہو جو اپنی غلطی کا اعتراف تو کرتا ہے، لیکن اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ غلطی کا اعتراف تو کرتا ہے کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، لیکن اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرات، ہمارے گھر میں مغربی روایات ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے مقامات ہوں، شادی بیاہ کے موقع ہوں، ہم رقص کرواتے ہیں، اور آج کل ہوتا کیا ہے، مسلمانوں کے اندر جانوروں کو لایا جاتا ہے، جانوروں سے رقص کروایا جاتا ہے۔ یہاں پر سرے عام مغربی روایات کو اپنے گھروں کے اندر نافذ کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے تو کہتے ہیں یہ تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم تو ویسے کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اس کے پیچھے تکبر نہیں ہے۔ بھائیو، باطل الحق کی، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس چیز کی۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسری بات ہے، غمت الناس، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا، یہ ایسا مسئلہ ہے
کہ اسلام نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا ہے۔ اس معاملے میں کوئی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں، کوئی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں، کیونکہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے کوئی ہو نواب، کوئی ہو چودھری، کوئی ہو ٹھاکر، کوئی ہو MP، کوئی ہو بڑے عہدے والا، لیکن جب اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین پر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ قوانین کیا ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پھر کبھی یہ مت کہنا یہ کام شخص ہے، تیری کیا حیثیت ہے، میں یہاں کا ایم ایل اے، میں یہاں کا MP ہوں، میں یہاں کا SHO ہوں، میں یہاں کا DPO ہوں، تیری کیا حیثیت ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ مذہب اسلام کی یہ شیان نشان نہیں ہے، یہ اسلام کا دستور نہیں ہے۔ اسلام کا دستور کیا ہے؟ آؤ اس عظیم مذہب کی طرف دیکھو تو صحیح، اس عظیم مذہب کو پرکھو تو صحیح کہ یہ مذہب کتنا عظیم ہے۔ کیوں عظیم ہے؟ کیونکہ اس نے مساوات کا درس دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی سواری پر سوار ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے، کوئی سواری پر جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے، اپنے سے کم درجے والے کو سلام کہے، کوئی پیدل چل رہا ہے وہ کھڑے شخص کو سلام کہے، کوئی کھڑا ہے وہ بیٹھے شخص کو سلام کہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہے اسلام۔ یہی عظیم مذہب ہے کہ جو مساوات کا درس دیتا ہے، جو انسان کو انسانیت کی طرف لاتا ہے، جو انسان کو انسانیت بتلاتا ہے۔ یہی ایک مذہب ہے، دنیا میں اور کوئی مذہب نہیں ہے جو اس چیز کی دعوت دیتا ہے، کوئی مذہب نہیں۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، وغمت الناس، لوگوں کو بہت زیادہ حقیر جانا جاتا ہے۔ یہ بیماری، اس طرح کی بیماری آج بالعموم ہر شخص میں موجود ہے، بالعموم ہر شخص میں موجود ہے، بالخصوص کچھ لوگ بچے ہوئے۔ یہ آج بیماری ہر شخص میں موجود ہے۔ کوئی علم والا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے، کوئی مال والا ہے تکبر کرتا ہے، کوئی عبادات کے اندر آگے ہے تکبر کرتا ہے، کوئی کسی کام میں ہے تکبر کرتا ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں پر بڑا فخر ہے، ہمیں اپنی نمازوں پر بڑا فخر ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی نمازوں پر فخر کریں، وہ ایک بوڑھا تھا، فقیر تھا، وہ مسجد کے باہر جا کر بیٹھ گیا، مسجد سے نمازیں نکلے، مسجد سے نمازیں نکلے، کہتے ہیں وہ فقیر کہتا ہے کہ امام صاحب، حضرت صاحب مجھے اللہ کے لیے کچھ دو۔ اس کو اپنی نمازوں پر فخر ہے، وہ اپنی عبادات پر غرور کرتا ہے۔ ارے چل جا، کہاں سے آ گیا گندا سا، اٹھ کر اوڑھتا ہے، مندر کے پاس باہر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں کے جو بھی پنڈت پجاری وہاں سے نکلتے ہیں ان کو کہتا ہے پجاری جی مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ اس کو اپنی عبادتوں پر بڑا مان ہے، اس کو اپنی عبادتوں پر بڑا فخر ہے، اس کو اپنی پوجاؤں پر بڑا فخر ہے۔ اس کو کہتا ہے چل بھاگ جا ادھر سے، کہاں سے اٹھ کے آ گیا؟ وہ وہاں سے اٹھتا ہے، وہاں سے اٹھتا ہے، جا کے شراب خانے کے باہر بیٹھ جاتا ہے، اندر سے شراب پی آتا ہے۔ اس کو کہتا ہے او بھائی اللہ کے لیے مجھے کچھ دو۔ وہ اپنی جیب سے پیسہ نکالتا ہے، کہتا ہے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، شاید یہ تجھے دیا ہوا کل قیامت کے دن کام آ جائے۔ حضرات اپنی عبادتوں پر غور کیجئے، اپنی عادات پر غور کیجئے، اپنے اندر جان کر دیکھیے، عبادتوں کا فخر نہ کیجئے، کیونکہ اس نظام کو بنانے کے بعد سب سے پہلا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ تکبر ہوا ہے۔ اور تکبر کرنے والا بھی کون تھا؟ سب سے زیادہ عبادت گزار، جسے اپنی عبادتوں پر فخر تھا، اللہ رب العزت نے شیطان الرجیم کہہ کر عرش معلیٰ سے دھکے دے کر نکال دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کبیرہ گناہ ہوا ہے تو وہ تکبر ہوا۔ حضرات جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میں نے انسان کو بنایا، چلو اس کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اسے اپنی عبادت، اس نے کہا میں عبادت گزار، میں عبادت گزار، اس نے اپنی عبادتوں پر فخر کیا۔
لیکن اللہ رب العزت نے کہا تو نے میری بات نہیں مانی، تکبر کیا، دھکے دے کر نکال دیا۔ حضرات یہ تکبر کیا؟ کیوں تکبر کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العز ازاری والکبریاء ردائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عزت میری ازار ہے، عزت میری ازار ہے، عزت میرا کپڑا ہے، ڈھانپنے کے لیے چیز ہے، عزت میرا ازار ہے، والکبریاء ردائی، اور یہ جو چادر ہے یہ میرا تکبر ہے، یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، والکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے۔ فمن ينازعني في واحد منهما، اگر کوئی شخص ان دونوں کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا عذبته، تو میں اسے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ حضرات یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے، جو بندہ تکبر کرتا ہے، حق بات کو جھٹلاتا ہے، اپنے سے کم درجے والے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹے کو حقیر سمجھتا ہے، تانے دیتا ہے، مال کے تانے، ذات کے تانے، اولاد کے تانے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے، اور کوئی رعایا کا کوئی آدمی بادشاہ سے جھگڑا کرے، اس دنیا پر چند لوگوں پر حکومت کرنے والے، ظالم حکومت کرنے والے بادشاہ سے کوئی رعایا کا آدمی جھگڑا کرے، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور جو اس پوری کائنات کے حقیقی بادشاہ سے جھگڑا کرے گا کیا اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے؟ جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی چادر پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ آئیے سیدنا حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواد مستكبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرے صحابہ، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں اس شخص کا نہ بتاؤں، ان لوگوں کا نہ بتاؤں جو جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، جن کو جہنم میں دھکے دے کر پھینکا جائے گا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلائیے، فما کل عتل جبار مستكبر، ہر سرکش، ہر باغی، بھاگنے والا، ہر غرور کرنے والا، ہر گھمنڈی، گھمنڈ کرنے والا، اپنے مال پر تکبر کرنے والا، اپنے مال پر فخر کرنے والا، اور اپنی عبادات پر فخر کرنے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سب کے سب جہنم میں ڈال دیے، سب کے سب جہنم۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی انسان کو اس کے حسب، نسب، ذات اور عبادات کے حوالے سے حقیر نہ سمجھو، وہ اللہ جس نے تجھے دیا ہے وہ اس کو بھی دے سکتا ہے، اور تجھ کو دیا ہوا تجھ سے لے بھی سکتا ہے، یہ سب اس کے ہاتھ میں، سب اس کے ہاتھ میں، اس نے تقسیمات کی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تکبر کرنے لگ پڑے، ہم گناہ کرنے لگ پڑے، ہم لوگوں کو دکھانے لگ پڑے، ہم ریاکاری کرنے لگ پڑے، ہم لوگوں کو اپنے سے حقیر، اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرات آئیے، آپ میں سے کچھ لوگ شادی شدہ بھی ہیں، بلکہ اکثر شادی شدہ ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو اس طرح کی نصیحتیں کی، ہم نصیحت کرتے ہیں بیٹا میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا خیال رکھنا، میرے مرنے کے بعد اگر تم اس طرح دنیا میں چلو گے تو بہت زیادہ منافع کماؤ گے، اگر اس طرح سے کاروبار کو ہینڈل کرو گے تو بہت زیادہ منافع کماؤ گے، اگر فلاں بندوں سے تعلق رکھو گے وہ تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن آئیے میں اس بات کے بارے میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اس بات کا نام رکھنا چاہتا ہوں کہ جس نے اپنے بیٹے کو دنیا داری کی نصیحت نہیں کی، اس نے ایسی نصیحتیں کی کہ اللہ رب العزت کو اس کی نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ قرآن مجید کے اندر اس کے نام سے ایک سورت رکھ دی، ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھ دیا، اور ساری کی ساری نصیحتیں اس سورت کے اندر رکھ دی، جسے سورہ لقمان کہا جاتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جہاں توحید کی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا اللہ رب العزت سے شرک نہ کرنا، جہاں نماز کی تلقین کرتے ہیں
وہاں کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُسَخِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ بیٹے کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو اپنے سے چھوٹا اور کمتر نہ سمجھنا، کسی کو اپنی نظروں سے گرانا مت، کسی کو آنکھیں دکھا کر نہ دیکھنا۔ اگر کسی سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، کشادہ پیشانی سے ملو، عمدگی کے ساتھ اچھے طریقے سے ملو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ رب العزت کسی تکبر کرنے والے، کسی شیخی مارنے والے، شوخیاں مارنے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے، اللہ رب العزت ناپسند سمجھتے ہیں۔ شوخی مارنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، لوگوں کا حقیر سمجھنے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بیٹے لوگوں کو غصے سے نہ بلانا، اگر تجھ سے کوئی چھوٹا ہے تو بڑے ہی پیار سے اس سے بات کرنا، اس کی بات سننا ہی حمایت کے ساتھ۔ اگر تو نے وہ بات پہلے کیوں نہیں سنی تو پھر وہ کسی سے سن رہا ہے اس کو یہ نہ کہے اور میں نے یہ بات پہلے سنی ہے، کہیں اس کی توہین نہ ہو جائے، کہیں اس کی توہین نہ ہو جائے۔ انسان پسند کرتا ہے اپنے لیے کہ مجھے عزت ملے، مجھے شہرت ملے، مجھے ہر طرف احترام ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھلانا چاہیے، ہمیں نبی رحمت علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرات کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بیٹا کسی سے بات کرو تو آواز دھیمی رکھنا، آواز دھیمی رکھنا، بڑے پیار سے، کہیں وہ اس کا دل نہ دکھ جائے، کہیں وہ اس میں تمہارے بات کرنے کے انداز کے بعد، تمہارے بات کرنے کے انداز میں کہیں وہ اپنی حقارت نہ سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھ لے کہ اس نے مجھے اتنے غصے میں بلایا، اس نے مجھے چھوٹا سمجھا ہے۔ اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بری آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اور انسان کی یہ شیان شان نہیں، مسلمان کی یہ شیان شان نہیں کہ کسی جانور کی مشابہت اس کی طرف کی جائے، بلکہ اس کو احسن انداز کے ساتھ اور برابری کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، برابری کے ساتھ۔ یہ اسلام کا درس ہے، یہ نبی علیہ السلام کا سبق ہے کہ لوگوں کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو آخر کیوں حقیر نہ سمجھیں؟ ہم کیوں لوگوں کے سامنے تکبر کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ کس بات پر غرور کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قال له صاحبه وهو يحاور اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا۔ اور تجھ کو بنایا ہے مٹی کے ساتھ، تجھ کو بنایا ہے نطفے کے ساتھ، ثم سواك رجلا، پھر جا کر تجھے آدمی بنایا ہے۔ کس بات کا تکبر، کس بات کا غرور کرتے ہو؟ آؤ کسی نے پوچھا برف سے، یا برف کیا بات ہے، کیسے اتنی دیر ٹھنڈا رہ لیتی ہو، اور کیسے اتنی دیر ٹھنڈا رہ؟ کیا جواب دیا برف نے؟ کیا کمال جواب دیا؟ برف کہتی ہے میرا ماضی بھی پانی، میرا ماضی بھی پانی اور میرا مستقبل بھی پانی۔ لوگوں توجہ کیجیے، برف کہتی ہے میرا ماضی بھی پانی، میرا مستقبل بھی پانی، پھر کس بات کی گرمی کروں؟ کیوں اپنی اصل حالت سے پھروں؟ کیوں ٹھنڈک کو چھوڑ دوں جب میرا تعلق ہی پانی کے ساتھ ہے؟ یہی بات آدمی کی ہے کہ مٹی ہے، جانا بھی مٹی میں ہے، تکبر اور گنا کس بات کا، ریاکاری کس بات کی، کس بات کی خود پسندی ہے، کس بات کا فخر ہے؟ جاؤ دنیا میں جتنے بھی راستے ہیں ان کا اختتام ایک ہی جگہ قبرستان پر ہوتا ہے۔ کسی بھی راستے پر چلے جاؤ، ابھی یہاں قریب کسی قبرستان میں چلے جاؤ، بڑے بڑے ایم این اے، بڑے بڑے ایم پی اے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار کہلوانے والے، سب کے سب اسی مٹی کے نیچے ہیں جس مٹی میں تم نے جانا ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو، انسان کی پیدائش مٹی اور نطفے سے ہوئی ہے۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق ثم من نطفة خلقه فقدر۔
کہ انسان کو بنایا گیا ہے ایک حقیر پانی کے نطفے سے، ایک گندے پانی کے قطرے سے انسان کی پیدائش ہے۔ تکبر کس بات کا، غرور کس بات کا؟ کیوں اپنی اصل کو چھپاتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے ہو؟ حضرات ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس معاملے پر غور فکر کرنا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تکبر کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ ان کو پاک کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ حضرات ہمیں اس بات پر ابھی حالیہ وقت میں میں نے واقعہ سنا کہ پتہ چلا کہ ایک جگہ پر ایک رکشے والا جا رہا ہے،